بسم ربی. عزیز دوستو، احمدی حضرات سے جب بھی بات کی جائے تو یہ اس طرح سے گھومتے ہیں، اس طرح سے بدلتے ہیں کہ وہ مجھے ایک پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک فکرہ یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ارلی 50s کے اندر جب پاکستان کی حکومتیں اس طرح سے بدل رہی تھیں کہ وہ کوئی مہینے بھی نہیں لیتے تھے، ہفتوں کے حساب سے بدلتی تھی، تو پنڈت نہرو نے کہا تھا کہ میں تو اتنے پاجامے بھی نہیں بدلتا جتنی پاکستان کی حکومتیں بدل رہی ہیں۔ بالکل بین ہی جس طرح سے یہ جماعت احمدیہ کے افراد جو ہیں یہ اپنے بیان اور اپنی باتیں بدلتے ہیں، ایک جگہ پہ ٹھہرتے نہیں، یہ بالکل ان کا بھی حال وہی ہے اور یہ گرگٹ کو بھی مان کیے ہوئے ہیں۔ فیس بک اور دوسرے مختلف فورمز کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے۔ اگر ان کو یہ کوٹیشن دی جائے کہ مرزا صاحب نے ایک خادمہ کے ہاتھ پر اپنے لوٹے کا بچا ہوا گرم پانی ڈالا تھا تو کہتے ہیں کہ یہ اسے نصیحت اور سبق دینے کے لیے، اور اگر ایسا ہی ہم کوئی ایسی بات کریں کہ مرزا صاحب جہاں پہ ریفرنس یا کوئی حوالہ نہیں دیتے اور ہم جان بوجھ کے حوالہ نہ دیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، تو یہ فوری طور پہ آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے، یہ کتنا بڑی زیادتی ہے کہ حوالہ نہیں دیا جاتا۔ تو جب ان کو یہ کہا جائے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہی بات اگر آپ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ بھی حوالہ نہیں دیتے، اگر آپ ہمیں برا کہہ رہے ہیں تو انہیں بھی کہہ دیجیے، تو وہاں پہ وہ مختلف ہیلے بہانے اور تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر عبارت کی بات آ جائے کہ اس میں سے جو مقصود ہو وہ پڑھ دیا جائے تو اس سے بھی ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ جی نہیں 2 صفحے آگے کے پڑھیں اور 2 صفحے پیچھے کے پڑھیں۔ لیکن وہی بات اگر حضرت مرزا صاحب اٹھا لیں الفاظ کسی جگہ سے اور اپنے لیے استعمال کریں تو مرزا صاحب کے لیے جائز ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہر کسی دوسرے شخص کے لیے جائز۔ یہی بات ایسی کچھ آج کل جامعہ کے ایک طالب علم ہیں، فیس بک کے اوپر ان سے بات چل رہی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ نے حوالہ جو ہے جی ایسے پورا نہیں دیا، جی یہ دیا وہ دیا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب کا تو یہ وتیرہ تھا کہ مرزا صاحب کی کوششیں ہوتی تھی کہ بات اس طرح سے کی جائے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا یا بات کوئی غلط ہو گئی، وہ بات مناسب نہ ہوئی، تو وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو میں نے فلاں جگہ سے لی تھی، فلاں جگہ پہ آپ دیکھ لو ہے۔ اور اگر وہ بات جو ہے اور دوسروں کے لیے نئی ثابت ہوئی اور انہوں نے کہا جی کیا بات ہے، تو یقیناً یہ چیز ہوگی جی مرزا صاحب نے یہ کیا فرما دیا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے آپ کو دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے اپنے لٹریچر کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 لڑکیاں 11 بچے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن کوئی حوالہ نہیں دیا کہاں سے، جس سے وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جس سے مترشح یہ ہوتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کا اپنا علم ہے۔ لیکن جب یہی چیز اٹھائی گئی اور بتائی گئی کہ یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے فوراً ایک کہہ دیا یہ جی جماعت والوں نے جی آپ دیکھ لیں جی بہار الانوار میں لکھا ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بددیانتی مرزا صاحب نے کیوں کی؟ جب کوئی شخص حوالہ نہیں دیتا اور آپ اسے بددیانت اور نہ جانے کن کن الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں، تو کیا یہی الفاظ مرزا صاحب کے لیے مناسب نہیں کہ اگر آپ کسی کو جھوٹا مکار بددیانت کہیں تو کیا یہی الفاظ حضرت مرزا صاحب کے لیے نہیں کہے جا سکتے؟ چاہیے تو یہ تقاضا تو دیانت کا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی کہیں کہ ہاں جس نے بھی یہ ایسا کیا ہے وہ بددیانت ہے، چاہے وہ مرزا صاحب ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پہ مختلف حوالوں سے میں آپ کو بڑی اس کی ایک مشہور سی بات بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کے لٹریچر میں جا بجا آپ دیکھیں گے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ جی دیکھ لیجئے بخاری کی حدیث یضع الحرب والی، وہ دیکھ لیں جی یضع الحرب والی کہ وہ جی اس کے آگے وہ تشریح کرتے ہیں جی کہ وہ مسیح کے وقت میں جی
جنگیں بند ہو جائیں گی، جہاد ختم ہو جائے گا، لڑائیاں بند ہو جائیں گی۔ اب انسان پوچھے کہ کیا یزا الحرب یہ حدیث کے 2 ہی الفاظ ہیں یا کتنی لمبی حدیث ہے؟ مرزا صاحب نے اس حدیث کو کیوں پورا نہیں پیش کیا اور بتایا نہیں کہ یہ حدیث کس ضمن میں اور کیا سبجیکٹ ہے اور کیوں بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے صرف وہی 2 لفظ یزا الحرب لیے۔ دور نہ جائیے، اب پڑھیے اس کو۔ آپ مجھے کہیں مرزا صاحب کی لٹریچر کے اندر اس پوری حدیث کی کوٹیشن دکھا دیجیے۔ اس کے بعد مرزا صاحب بڑے تمطراق سے یہ بھی کہتے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ صرف یہی حدیث ہے 2 الفاظ؟ یہ حدیث کتنی لمبی ہے، اس میں مضمون کیا ہے، اس میں کہا کیا جا رہا ہے؟ کچھ نہیں، صرف اپنی مرضی کا وہ دیکھ لیں جی، ثابت ہو گیا۔ آپ راہ خدا پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ دیکھ لیں، ان کے علماء جو ہیں سو کال وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ایسا بات کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص ان کی کتابوں میں سے یہ حوالے اس طرح سے وہ لفظ پیش کر دے تو یہ قیامت کھڑی کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں ابتداً آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے پوری تفصیل سے مرزا صاحب کے جتنے یہ کارنامے ہیں اور مرزا صاحب کی یہ جتنی حرکات ہیں وہ بالکل واضح طور پہ آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن یہ صرف میں ان حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں جو اس وقت واویلا مچا رہے ہیں۔ دیکھیں جی حوالہ ہو تو آپ پہلے 2 صفحے پڑھیں جی، یہ پورا دیں جی، وہ دیں، اس میں سے آدھی نہ چھوڑیں، تو ان کو چاہیے کہ یہی بات آپ اپنے حضرت مرزا صاحب سے کہیں۔ اس کے سب سے بڑے مرتکب جو ہوئے ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی، جو احمدیہ کلٹ کے بانی تھے، انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، یہ انہی کا طریق ہے، تو لہٰذا ہم ان کو ان کے ہی طریق سے بتانا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ابھی اس کلٹ کے جو افراد ہیں، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جو ہے، اس کو یہ چیز پسند نہیں، گو کہ ان میں یہ جرت نہیں کہ وہ اپنے بانی کو یہ کہہ سکیں کہ ہاں وہ غلط ہے، لیکن دل میں وہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہاں اگر یہ حرکت مرزا صاحب نے کی ہے تو بہت بری حرکت کی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ دل میں یہ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان سے کہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن جو ان کا رد عمل ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اور یہ صرف اسی چیز کے لیے تھا۔ جیسا کہ میں نے اپنے ایک مرتبہ پروفائل کے اندر وہ بالی ووڈ کا ایک کوئی تصویر لگائی تھی کسنگ والی، تو اس کے اوپر انہوں نے شور و غل طوفان بدتمیزی مچا دیا تھا کہ یہ کیا، لیکن وہ صرف اس لیے تھا کہ مرزا محمود جب گئے تھے پیرس اور جا کر وہاں نائٹ کلب میں عورتوں کو دیکھنا چاہ رہے تھے چودھری ظفر اللہ کے ساتھ، تو میں نے صرف اس لیے کہ یہ بتائیے کہ آپ کے لیے وہ، اور یقین کیجئے کہ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہاں پہ ایک کھلے فورم کے اوپر کہ ہاں مرزا محمود نے جو کیا ہمارے خلیفہ ثانی نے بہت برا کیا، انہیں کچھ تو حیا ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیا کرے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اتنی اخلاقی جرأت جماعت احمدیہ کے لوگوں میں بھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن بہت جلد مجھے امید ہے کہ اب یہ وقت قریب آ رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو، اپنے بڑوں کی ان غلطیوں کو اور ان کی ان غلط باتوں کی بالکل نشاندہی کھلے عام کریں گے، اور ان میں یہ ہمت اور طاقت جو ہے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ صرف اسی وجہ سے کہ جب سے یہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے ہیں، جب ہم نے ان کے سامنے ان کی حقیقت رکھنا شروع کی ہے، تو یہ صرف اس نوجوان کے لیے خصوصی طور پہ فیس بک پہ جو ہے کہ برخوردار یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آج آپ کو تکلیف دے رہی ہیں تو آپ کے بڑے یہ تمام چیزیں کر گزرے ہوئے ہیں، یہ صرف بتانے کے لیے، ادروائز ہمارا یہ منشا نہیں ہے ایسی کوئی بات کا کہ یہ کریں۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے کہ مرزا صاحب نے کبھی کسی چیز کا حوالہ نہیں دیا، مرزا صاحب ہمیشہ بات کو اپنی طرف رکھتے تھے کہ چل گیا تو ٹھیک ہے، وہ دروازہ کھلا رکھتے تھے کہ اپنا پیچھے، جیسے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا جی میں نبی ہوں، میرے نبی ہونے سے اگر آپ کا دل دکھتا ہے مسلمانوں کا تو اس کو کاٹا ہوا خیال کر لیں، اسے محدث سمجھ لیں۔ مرزا صاحب نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، اگر اللہ نے انہیں نبی بنایا ہوتا کبھی وہ نبوت کا لفظ واپس لے سکتے تھے، نبی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں جو تھیں، مرزا صاحب جو تھے وہ ایک دجل اور دھوکے اور دروغ سے کام لیتے رہے ہیں ساری زندگی، یہ ایک کھلی سی بات ہے۔ بہرحال ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ لوگوں کا شکریہ، یہ صرف آپ کے لیے تھا۔ اوکے۔